بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ ایک اہم ترین لانگ کوسچن ہے۔ بورڈ کے پیپر میں کئی مرتبہ یہ آیا ہے، تو لہذا آپ سب سے پہلے اس کی مین ہیڈنگ دیں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس کے ساتھ یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تمام الہامی کتابوں اور شریعتوں میں بھی آخرت کا تصور پایا جاتا تھا۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ یوں آپ اس کی یہ سب ہیڈنگ دے کے سٹارٹ کریں۔ پہلی ہیڈنگ دیں گے نیکی سے رغبت، یعنی نیکی کا شوق، اور یہاں لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تمام اعمال ظاہری ہوں یا پوشیدہ، وہ نامہ اعمال میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا اور نیک اعمال والے لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وہ نیکیاں کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے۔ آیت مبارکہ لکھ دیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ دیں بدی سے نفرت، اور یہاں لکھیں کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ برے اعمال کرے گا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس کے برے اعمال کی وجہ سے اسے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا وہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، نماز کا ترک کرنا، روزے چھوڑ دینا، ان تمام گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ لکھ دیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی وادی حاویہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیں بہادری، اور وہاں لکھیں کہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کے بعد بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر نئی زندگی ملے گی، اس وجہ سے انسان بہادر بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے، دنیا کا خوف دل میں نہیں لاتا۔ آیت مبارکہ لکھ دیں گے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، رب تعالیٰ فرماتا ہے تم ان چیزوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگلی ہیڈنگ دیں سرفروشی، اور یہاں لکھیں کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھی کتراتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کروں گا رب تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دے گا، یہاں تک کہ اگر اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آیت مبارکہ لکھ دیں گے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، سرفروشی کرنا، یا یوں سمجھیے کہ جان قربان کر دینے کا جذبہ بھی عقیدہ آخرت کے ماننے والے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں صبر و تحمل۔ دیکھیے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بے شمار مصائب و آلام کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا جب عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اب اسے معلوم ہے کہ میں اگر کسی تکلیف کو برداشت کروں گا، اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس بارے میں آیت مبارکہ لکھ دیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ ایک اور مقام فرماتا ہے، فاصبر ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، یعنی جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں ہے۔ تو صبر کے بارے میں آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے نیک بندے صبر کرتے ہیں، صبر کرنا اللہ کے نیک بندوں کا شیوہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیڈنگ دیں شکر گزاری، اور لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، شکر گزاری اس کی صفت ہو جاتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آیت مبارکہ لکھ دیں گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ہیڈنگ دیں مال خرچ کرنے کا جذبہ، نیک بندہ جب عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا، مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، وہ صدقہ و خیرات دینے میں بخل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ جتنا دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا فیاض اور سخی بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ لکھ دیں گے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یوں عقیدہ آخرت کی بدولت انسان سخی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیں احساس ذمہ داری، اور یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا ذمہ دار بن جاتا ہے، اپنے فرائض کا احساس کرتا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات، رب تعالیٰ کے فرائض، رب تعالیٰ کے عائد کردہ اصولوں کو بھی اپناتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دنیاوی فرائض و ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک لکھ دیں گے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر یہ ہیڈنگ دیں آخرت کو دنیا پر ترجیح، عقیدہ آخرت کا ماننے والا یہ سمجھتا ہے دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی مستقل اور دائمی ہے، دنیا دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالحساب ہے۔ تو یوں وہ دنیا کی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ آیت لکھ دیں گے، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا تو مال بہت ہی کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگلی ہیڈنگ خدمت خلق، یہ بھی صرف عقیدہ آخرت کے ماننے والے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی خدمت اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے، ان کو مشکلات میں سہارا دینے میں تعاون کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی آتی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح یہ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں ہمدردی کا جذبہ، عقیدہ آخرت کو ماننے والا لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا اپنا شیوہ بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسی طرح غرور و تکبر کا خاتمہ، یہ بھی ایک ہیڈنگ دیں اور یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ غرور و تکبر نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے،
یہ لکھ دیں گے آیت مبارکہ، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ جو عقیدہ آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگ جانا ہے، اور اس طرح وہ پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جیسے کہ حسن اخلاق اور حقوق العباد، جذبہ جہاد، فلاح و اصلاح۔ ایسی ہیڈنگز بھی دے کر آپ یہ ثابت کریں کہ عقیدہ آخرت جس کے دل میں ہو وہ ان تمام نیکیوں کا حامل بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ نیک انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ٹاپک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب طلبہ کو اپنے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اس کار خیر میں تعاون کیجیے۔